السلام علیکم، انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں، آج کے اس سیشن کے نتیجے میں ہمارے سامنے کئی ایکشن آئٹم آئیں گے، اور اسی دوران انشاءاللہ ہم یہ بھی محسوس کریں گے، ہمیں یہ بھی فیل ہوگا کہ یار اس سیشن کی ضرورت کیوں تھی۔ عام طور پہ اگر اس قسم کے ہم نے سیشن میں پہلے شرکت نہ کی ہو نا، تو ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ یار رمضان کی کیا تیاری ہے نا، رمضان کی تیاری تو سیویاں ہیں اور افطار آئٹم کی تیاری ہوتی ہے، تو رمضان کی کیا تیاری، روزے رکھ لیں گے، تراویح پڑھ لیں گے، قرآن پڑھ لیں گے، ہے نا۔ تو لیکن انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ یہ تیاری تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کس طریقے سے آپ یہ کرتے تھے اور کیوں ضروری ہے، اور پھر ہمیں کیا چیزیں ہیں کہ جن پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم اپنے رمضان کے اعتبار سے یعنی سنجیدہ کوشش کر سکیں گے، اور بھی انشاءاللہ بہت ساری چیزیں۔ تو عام طور پہ جب بھی میں شروع کرتا ہوں، چونکہ یہ والی باتیں معاشرے میں عام نہیں ہیں، نہیں سمجھی جاتی، نہیں کہی جاتی ہیں، تو میں 3 سوالات سے میں شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں سے بھی میں یہ سوال کرتا ہوں جو آن لائن ہیں، ان لوگوں سے بھی یہ سوال ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ بھائی کتنے عرصے سے ہم روزے رکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، 15 16 17 18 سال کی عمر سے ہم روزے رکھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ روزوں کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ رمضان کے روزوں کی سب سے بڑی فضیلت؟ ہوں، صحیح، رمضان کی نہیں، روزہ رکھنے کی۔ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنا، ہم رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک ہی فضیلت آئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے تقوی، یعنی جو اصل فوکس ہے، یعنی ہم یہ کہیں نا کہ اس عبادت کے پیچھے اللہ کی حکمت و وزڈم کیا ہے، کہ کیوں اس نے ہم کو یہ عبادت کا حکم دیا کہ ہم 12 مہینے میں سے ایک مہینہ روزہ رکھیں، ہے نا۔ اس وجہ سے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا پیدا ہو؟ تقوی پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ اور تقوی کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ طاقت و قوت پیدا ہو کہ ہم اللہ کے حکموں کو مان سکیں آسانی کے ساتھ، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے آسانی کے ساتھ ان سے بچ سکیں، ٹھیک ہے۔ خوف خدا، تقوی، خشیت، یہ سب ایک جیسے الفاظ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم 16 17 18 سال سے روزے رکھ رہے ہیں، ابھی ہم 28 30 سال کے ہیں، تو 12 13 سال کے اندر ہمیں کتنا تقوی حاصل ہوا، ہے نا؟ ظاہر بات ہے یہ کسی اور کے بارے میں تو ہم تبصرہ نہیں کریں گے، یہ سوال ہر ایک کا اپنے آپ سے ہی ہو سکتا ہے نا۔ تو میں یعنی میں خالد اپنے آپ سے یہ سوال کروں کہ یار میں ہر سال روزہ رکھ رہا ہوں، جب سے جو ہے نا میں نے روزے رکھنے شروع کیے 13 سال 14 سال کی عمر سے، اور اب تو جو ہے نا وہ 10 سال 15 سال 20 سال سے میں روزے رکھ رہا ہوں، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ روزے رکھو گے تو تمہیں تقوی، پرہیزگاری، پاک دامنی، نیکی تمہیں عطا کی جائے گی، ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، مشہور آیت ہے قرآن کریم کی جس میں روزے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس وجہ سے تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، خوف خدا والے بن جاؤ، تم نیکی کا شوق رکھنے والے بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور اگر پرسنل میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور مجھے یہ کیفیت نظر نہیں آتی ہے، یا روزوں کا یہ فائدہ مجھے اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا ہے نا، تو پھر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یار مجھے یہ فائدہ حاصل کیوں نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو وہ فائدہ حاصل ہمیں کیوں نہیں ہو رہا، اس کے لیے مزید کوئی سوال ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا سوال کہ ہم میں سے ہر ایک شخص ابھی دیکھیں زندگی اتنی مصروف ہو گئی نا، لیکن جیسے جیسے اب رمضان قریب آئیں گے، اب تو میرے خیال سے صرف جو ہے نا وہ 19 دن رہ گئے، آج 10 شعبان ہے نا، تو میکسیمم 19 دن رہ گئے، 20 دن رہ گئے۔ تو ہر ہر انسان، ہر مسلمان جو روزے رکھتا ہے، اس کے دل میں بہت ساری نیک نیتیں ہوتی رمضان کے اعتبار سے، ہے نا۔ یہ نیت تو سب کی ہوتی ہے کہ یار روزے رکھوں گا، یہ نیت بھی سب کی ہوتی ہے کہ یار نماز پڑھوں گا، ہے نا۔ جو پڑھتے ہیں ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یار اور زیادہ اہتمام سے پڑھوں گا، مسجد میں پڑھوں گا، جماعت سے پڑھوں گا۔ اور جو نیم پڑھتے ہیں یا کبھی کبھار پڑھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یار پانچوں پڑھوں گا، ہے نا۔
یہ نیت ہوتی ہے. قرآن کریم کے بارے میں بھی ہماری نیتیں ہوتی ہیں، ہے نا. اچھا، ہر ایک اپنی زندگی کے بارے میں بہت ساری باتیں جانتا ہے جو دوسرا انسان نہیں جانتا نا. تو ہر ایک کو یہ بھی پتا ہے کہ یار کہاں کہاں میری زندگی میں مسئلے ہیں، ہے نا. تو مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یار کون سے گناہ ہیں جو میں کر لیتا ہوں عام طور پر، کون سی ایسی چیزیں مجھے پتا ہے ٹھیک ہے نہیں کرنی چاہیے لیکن مجھ سے ہو جاتی ہے. تو ہم یہ بھی سوچتے ہیں بہت سارے لوگ کہ یار رمضان میں یہ والے گناہ تو میں نہیں کروں گا، مطلب مجھے نہیں کرنے چاہیے یار رمضان میں نا، کوشش کروں گا کہ نہیں کروں. تو بہت سارے نیک کام کی ہر شخص کے دل میں نیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بہت ساری اپنی زندگی میں اگر کچھ ایسی چیزیں ہوں جو وہ سمجھتا ہے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ رمضان میں نہیں کروں گا، ہے نا. لیکن اس کے باوجود ہر شخص کی یہ نیت ہوتی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو ان نیتوں پہ عمل کر پاتے ہیں، ہے نا، یا کتنا عمل کر پاتے ہیں. تو ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے، بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اس فرق کو یوں سمجھ لیں کہ آپ کی پہلی تراویح کے اندر جو مسجد میں جو صف ہوتی ہے نا، تو وہ زیادہ نہیں، آپ بس 15ویں تراویح تک دیکھ لیں کہ وہ صفیں کتنی رہ جاتی ہیں. تو یہ سارے وہی لوگ تھے جنہوں نے بڑی بڑی نیتیں کی تھی. ہر سال ہم یہ دیکھتے ہی ہیں نا، ٹھیک ہے. تو اس میں بس ایک بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ساری نیتیں تو کی ہوئی ہوتی ہے نا، لیکن رمضان، اچھا اس کو کہتے ہیں یہ ساری نیتوں کے ساتھ میرا رمضان گزر جائے، اس کو کہتے ہیں رمضان بہترین گزر گیا، رمضان اچھا گزر گیا. تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان کو اچھا گزارنا، کہ میرا عبادتوں کے اعتبار سے بہترین گزر جائے، روزوں کے اعتبار سے، نماز کے اعتبار سے، تلاوت قرآن کے اعتبار سے، گناہوں سے بچنے کے اعتبار سے میرا اچھا گزر جائے، اس کے بارے میں ہماری ججمنٹ یہ ہوتی ہے، ہمارے نزدیک اس کا لیول یہ ہے کہ یہ ایک نفلی کام ہے. کیا مطلب؟ یعنی اچھا گزر جائے تو بہت اچھے، ٹھیک ہے، گڈ یار، زبردست. اور اچھا نہیں گزرے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ ٹھیک ہے، پچھلا بھی تو نہیں گزرا تھا نا، اب یہ والا رمضان آ ہی گیا نا، اگلے رمضان میں دیکھ لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں، یہ جو مینٹلٹی نا، اس کو کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان اچھا گزارنا ایک نفلی اضافی کام ہے. ہو جائے تو میں بہت اچھا مسلمان ہوں، نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، نہیں میرا کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ ہم کہتے نہیں ہیں، لیکن ہاں اسی کو کہتے ہیں اردو میں کہ ایک چور دروازہ ہوتا ہے یار، اچھا گزر جائے تو ٹھیک ہے، نہیں گزرے تو پھر بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ مسئلہ ہے. تو ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ انشاءاللہ کہ یہ ہے یا نہیں. دوسرا ایک اور چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان سب نیتوں کے باوجود بھی بسا اوقات جو ہے نا وہ جیسا ہم نے سوچا ہے ویسا ہم کر نہیں پاتے ہیں. ایک دوسری چیز ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ساری نیتیں تو کی ہوتی ہے، لیکن ہم اس پر یعنی کہ ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ یار یہ سارے کام کب ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی میری زندگی میں کچھ اچھائیاں ہونی چاہیے، وہ نہیں ہیں، ہے نا. میری زندگی میں کچھ برائیاں نہیں ہونی چاہیے، وہ ہیں. اور اب میں سوچ رہا ہوں رمضان قریب آ رہا ہے، اب میں سوچ رہا ہوں کہ یار یہ چیز ہونی چاہیے اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن کب؟ ٹھیک ہے. تو اس کا نیچرلی جواب ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے. جب رمضان کا کیا نظر آ جائے گا؟ چاند نظر آ جائے گا، تو ایک دم سے، ٹھیک ہے، 180 ڈگری نا میری زندگی کو میں تبدیل کر لوں گا، ایک دم سے. ٹھیک ہے، جو کچھ سارا کچھ ابھی زندگی میں چل رہا ہے نا، بس چاند نظر آنے کے بعد ایک دم سے وہ جو نا وہ اگر میں جا رہا تھا مغرب میں، تو اب میں کہاں چلے جاؤں گا؟ یو ٹرن لے لوں گا ایک دم سے. اچھا، آپ سب ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. آپ یہ بتائیں کہ نیچرلی کیا ایک انسانی عادات، بیہیویئر، ہیومن سائنس کے اعتبار سے کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان چند سیکنڈوں کے اندر، مطلب سورج جو ہے نا وہ اوپر تھا، وہ نیچے چلے گیا ہے اور ایک دم سے میں تبدیل ہو گیا. اس کو کہتے ہیں کایا پلٹنا. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کایا پلٹ. وہ نہیں بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں، وہ فلاں نے کسی کے سینے پہ ہاتھ مارا اور ایک دم سے وہ شیطان ولی اللہ بن گیا، ہے نا. تو دوسری ایک بہت بڑی ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ یار یہ ساری چیزیں ہیں، مطلب یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، لیکن یہ شروع کب ہوگا؟ اسٹارٹنگ پوائنٹ اس کا کیا ہے؟ جب چاند نظر آئے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو ہم نے اسپیس دیا ہوا ہوتا ہے، اس سے پہلے چلاتے رہیں. ٹھیک ہے. دوسری ایک یہ بہت بڑی تیسری چیز یہ ہے، دیکھیں کہ
اس کے ان کوتاہیوں کے باوجود بھی اگر کوئی سروائیو کر جاتا ہے، رمضان اچھا گزارنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے اوپر مطلب صحیح وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور بڑی قربانی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تیسری ایک بہت بڑی غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ نیک اعمال کر بھی رہے ہیں، مطلب سارا دن روزہ رکھ رہے ہیں بہت اخلاص سے اور بڑے زبردست طریقے سے جذبے سے روزہ رکھ رہے ہیں، اور جس طرح رکھنا چاہیے اسی طرح رکھ رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھڑے ہو کے تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ یہ مشکل کام ہوتا ہے نا کہ انسان جو عادی نہ ہو پہلے سے، ایک دم سے 1.5 2 گھنٹہ اس کو کھڑے ہو جانا اور تلاوت کرتے رہنا، اور پھر ہم کو قرآن کریم عام طور پہ بہت سارے مسلمانوں کا ہمارے یہاں سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے، تو یہ بھی ایک مشکل ہوتی ہے کہ ہم سن رہے ہیں لیکن ہمیں ہمارا دھیان یہاں وہاں بھٹک رہا ہے۔ پھر ہم عام طور پہ جس کلچر میں رہتے ہیں وہاں ہر آدھے پونے گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد ہم کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے ہم کو، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں مشکل عبادت ہے بہرحال، لیکن ہم یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر بھی ایک مسٹیک کی وجہ سے ہمیں جو صحیح طور پہ اس کی جو روحانیت، جو برکت جو حاصل ہونی چاہیے نا، وہ حاصل نہیں ہو پاتی۔ وہ کیا ہے کہ ہم یہ سارے کام کر بھی رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں ہم وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو نہیں کرنے چاہیے۔ ہم سمجھے بات؟ اب یوں سمجھ لیں کہ ایک بڑے ہال یا بڑے کمرے میں زبردست قسم کے بہترین ہم اے سی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں اس کے جتنے بھی کھڑکی دروازے نا وہ بھی کھول کے رکھیں، اور پھر ہم یہ پریشان ہوں یار اتنے مہنگے، ہاں کولنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ بڑی آسان سے اس کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیکیوں کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں نا، یعنی یہ روزہ، یہ تلاوت، یہ تراویح، یہ صدقات، یہ خیرات، ہے نا، یہ سب جو ہے نا ہماری زندگی میں رحمتیں آنے کے دروازے ہیں، اور یہ جو گناہ ہے نا یہ سب رحمتیں نکلنے کی کھڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تین بڑی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو نا ہم سوچتے بھی ہیں، ہم الحمدللہ میں سے ہر شخص سوچتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے اس کا، کیا اس رمضان میں کچھ بہتر اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا ہے، بہتر مسلمان بنانا ہے، تو یہ چور دروازہ بھائی ہم بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیسے بند ہوتا ہے میں آپ کے سامنے بھی بات رکھتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو نا رمضان کی چاند کا انتظار چھوڑ دیں، دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا کہتی ہے، یعنی دیکھیں ہمارے لیے، یعنی ہمیں رمضان کی پریپریشن کیسے کرنی ہے، ایک میں اپنے دماغ سے سوچوں، ایک آپ اپنے دماغ سے سوچیں، اس سے آسان حل اور بہترین حل یہ ہے کہ ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیا بتایا انہوں نے، ہے نا؟ تو دوسرا سوال ایسے حل ہو جائے گا، اور تیسرے سوال پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اصل میں رمضان کی جو روح ہے نا وہ ہے اللہ کی اطاعت، اور نافرمانی سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو ساری عبادت ہے نا یہ رمضان کی باڈی ہے، ٹھیک ہے، اور جو روح ہے نا وہ ہم اس کو زخمی کر رہے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تو یہ تین کام انشاءاللہ اگر ہم کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا رمضان جو ہم نیتیں کر رہے ہیں اس سے کہیں گنا زیادہ اچھا گزرے گا انشاءاللہ۔ تو اس کی نیت کرتے ہیں نا، وہی اس سیشن میں ہم کو انشاءاللہ سمجھنا ہے۔ تو پہلی چیز کہ رمضان اچھا گزارنا ایک نفلی عمل ہے، کچھ بھی نہیں کریں گے ہم، آپ کے سامنے بس دو حدیث رکھتے ہیں، دونوں حدیث ٹھیک ہے، سند کے اعتبار سے معتبر ہے۔ پہلی حدیث کا مفہوم یہ ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جو ممبر ہوتا ہے نا جس میں امام صاحب بیان کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کے لیے لکڑی کا ایسا ممبر بنایا تھا، تو اس کے اسٹیپ ہوتے ہیں، تو آپ نے ایک اسٹیپ پہ قدم رکھا، دوسرے پہ، تیسرے پہ، ہر قدم پہ آپ ایک دفعہ کہتے رہے آمین، ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، عام طور پہ یہ عمل نہیں دیکھا تھا، آپ اس ممبر پر گفتگو کرنے کے لیے بیٹھتے رہتے تھے، اسٹیپ چڑھتے رہتے تھے، لیکن یہ عمل نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسے کیوں کیا؟ کہا کہ بھائی جبریل امین آئے ہوئے تھے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہوئے تھے، اور وہ بد دعا کر رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ بد دعا کر رہے تھے، اور ہر بد دعا پہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے نبی آپ کہیے آمین، ٹھیک ہے؟ اور وہ بد دعا کیا تھی؟ دیکھیں، من ادرک شہر رمضان فلم یغفر له فدخل النار فابعدہ اللہ، کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے ایسے اعمال نہیں کیے کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی، اور رمضان کا مہینہ ہوش و حواس میں شعور کے ساتھ اس کی زندگی میں آیا، پھر بھی وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑا، اس نے ایسے اعمال نہیں کیے کہ وہ رمضان قیمتی گزارتا، اس کی کیا ہو جاتی؟ مغفرت ہو جاتی، فدخل النار، اس کے باوجود بھی اس کے اعمال ایسے رہے
کہ وہ جنت کا مستحق نہیں بنا بلکہ جہنم کا مستحق بن گیا، تو فَأَبَادَهُ اللہ، تو اللہ ایسے شخص کو ہلاک کرے۔ ابادہ کا ترجمہ ہلاک کرے، تباہ کرے، برباد کرے، اپنی رحمت سے دور کرے، ہے نا۔ اب یہ بد دعا کس نے مانگی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ اور خود سے آمین اگر کہتے تو بھی بڑی اہمیت تھی۔ حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کیا کہیں؟ آمین۔ اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ اپنی امت کے لیے کتنے فکر مند تھے نا، ایک ایک شخص کے لیے، ٹھیک ہے، آپ تڑپتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اس کی ہدایت کی فکر کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے یہ نہیں کہا کہ جبریل میری امت کے لیے بد دعا کیوں کرتے ہو؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اور آپ نے بھی فوراً سے کیا کہہ دیا؟ آمین۔ یعنی اور یہ بد دعا عام جگہ پہ نہیں ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ مسجد نبوی، روزہ اور ممبر رسول، دعا مانگنے والا آسمان کی سب سے افضل ترین مخلوق، ٹھیک ہے، اور آمین کہنے والا کائنات کی سب سے افضل ترین مخلوق۔ تو گویا کہ اللہ بھی راضی، اللہ کے نبی بھی راضی ایسے شخص کی ہلاکت پر، اور جبریل امین بھی راضی۔ یہ چھوٹی سی حدیث ہے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث سے کہیں بھی ہم کوئی کھینچ تان کے کہیں سے یہ نکال نہیں سکتا ہے کہ یار رمضان ایسا اچھا گزار دیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، یہ نفلی کام ہے، کہیں سے نہیں نکل سکتا ہے۔ بلکہ اس سے تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ تو ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے رمضان میں، کہ میرے اندر یہ ایک فکر پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، دوسری حدیث۔ اچھا، اب اس حدیث میں یہ دیکھیں ایک اور سنت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ رمضان کا مہینہ یا تو آ چکا تھا جس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے، یا بس ایک آدھ دن قریب تھا، ٹھیک ہے۔ دونوں سیناریو اس گفتگو کی روایت جمع کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا رمضان آنے سے پہلے، یا رمضان کی بالکل ابتدائی رات میں، یعنی پہلی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور یہ باتیں کی۔ اس کے اندر جو نا وہ تقریباً 7 جملے، بڑے آسان سے ہیں لیکن ہر جملہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ نمبر 1، اتاکم شہر رمضان، دیکھو تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر برکہ، اور یہ مہینہ کس کا ہے؟ برکت والا مہینہ، یہ ایک جملہ ہو گیا۔ یغشاکم اللہ فیہ برحمتی، دوسرا جملہ، اللہ اس مہینے میں تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ عام مہینوں میں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی کیا؟ کیا مطلب پھر؟ مطلب ہے کہ خاص رحمت ہوتی، ورنہ ہم اللہ کی رحمت کے بغیر تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے بھائی، ہے نا۔ تو اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، اور تمہارے گناہوں کو، خطایا غلطی، تمہارے گناہوں کو اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ عام دنوں میں معاف نہیں کرتے کیا؟ جواب دے۔ پھر کیا مطلب رمضان میں معاف کر دیتے ہیں؟ زیادہ معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کر دیتے ہیں؟ زیادہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور گویا کہ مطلب ایک اللہ جو ہے نا وہ ایک مغفرت اور ایک معافی کا ایک سمندر ہوتا ہے رمضان میں۔ اور نمبر 3، وَيَسْتَجِيبُ الدُّعَاء، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، بس میں ایک سیشن میں ہوں، فری ہو کے آپ سے رابطہ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور وَيَسْتَجِيبُ الدُّعَاء، اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ وہ یہاں بھی وہی سوال ہے بھائی، پورا سال بھی وہی اللہ قبول کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کیا ہے؟ سیل لگی ہوئی، ہاں، یعنی خصوصی طور پہ قبول کرتے ہیں، یعنی وہ دعائیں بھی قبول کر سکتے ہیں جو شاید 11 مہینے میں نہیں ہوئی، اس کی بھی قبول کر سکتے ہیں جس کی 11 مہینے میں نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے سننا پڑے گا، معذرت خواہوں، ٹھیک ہے۔ تو اور ینظر اللہ الی تنافسکم فیہ، ٹھیک ہے، اگلا جملہ کہ اللہ پاک تمہارے آگے بڑھنے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ تو کس چیز میں آگے بڑھنا ہے ایک دوسرے سے؟ ہاں، نیک اعمال میں۔ اللہ دیکھتے ہیں کیا مطلب؟ اللہ تو پورا سال بھی دیکھتے ہیں، یعنی خصوصی طور پہ اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا میرا بندہ 11 مہینے تو وہ بہت ساری چیزوں میں دنیا کے لوگوں کو بیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا نا، تو یہاں مقابلے کا میدان الگ ہے۔ کون بہتر سے بہتر، زیادہ سے زیادہ بہترین زبردست پرفارمنس دینے کی کوشش کر رہا ہے، وہ یباہی بکم ملائکۃ، اور اللہ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرماتے ہیں۔ لہذا اب یہ والا جو جملہ ہے نا بہت اہم ہے، اس جملے کو اگر ہو سکے تو عربی میں بھی یاد کر لیں، بہت آسان ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ساری جملے کہہ کر پھر مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا. تو اے میرے بندو، میری امت، تم اللہ کو اپنی طرف سے نیکیاں دکھلاؤ، ہے نا، یعنی جتلا جتلا کے، بتلا بتلا کے، نمایاں کر کے خوب نیکیاں کرو، تاکہ اللہ کے سامنے تمہاری نیکیاں کیا ہو، نمایاں ہو. یعنی پورے اگر 11 مہینے تھوڑا سے ڈھیلے بھی چل گئے ہو نا، تو اس مہینے ڈھیلا پن نہیں چلے گا، آگے بڑھ کر. ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے جیسے جو نا فروری مارچ قریب آتا رہتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو پھر جو نا وہ ایک ٹیم لیڈر کسی کو کہتا ہے کہ بھائی دیکھو، پورا سال تو تمہاری پرفارمنس کوئی خاص نہیں تھی، ابھی انکریمنٹ کا کیا آ رہا ہے، ہاں ٹائم ہو رہا ہے، اب تو کچھ آگے بڑھ کے کچھ ایسا دکھاؤ کہ تم ہائی لائٹ ہو، پتہ چلے بندے کی کوئی پرفارمنس ہے. سمجھے بات؟ یہ اس کی ہمدردی میں کہہ رہا ہوتا ہے یار، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب لوگ انکریمنٹ لے کے لوٹیں اور تم پریشان رہو. تو یہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مثال دینے کا مقصد ہم سمجھ جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ ان کی خیر و بلائی تھی، کہ یار مطلب کوئی کہیں پیچھے نہ رہ جائے. اور آخر جملہ، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ رحمت اللہ. یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، بڑا بدبخت ہے، بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے کیا ہو جائے، محروم ہو جائے. تو امید ہے کہ پہلا والا سوال تو ختم ہو گیا ہوگا، ہے نا، کہ رمضان بہتر گزارنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نفلی سا اضافی سا کام ہے، کر لو تو اچھا، نہیں کرو تو مطلب کہیں اس کی کوئی نمبر ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ان دنوں کے اندر اور رمضان میں سب سے پہلی ترجیح کا کام ہے ایک باشعور مسلمان کے نزدیک، جس کی پہلی ترجیح و فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ یہ رمضان مجھے بہتر سے بہتر گزارنا، اور ہر رمضان پچھلے رمضان کے مقابلے میں بہتر گزارنا ہے. اس کی نیت کر لیں انشاءاللہ، کیونکہ بہتری کی تو کوئی حد نہیں ہے نا، ہم جتنا بھی بہتر گزار لیں اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے. تو ہمارے لیے اسٹینڈرڈ کیا ہے کہ ہر رمضان پچھلے رمضان کے مقابلے میں کیا ہو، ہاں اگر بہتر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فائدے کا سودا کر رہے ہیں، اور اگر پچھلے رمضان سے بھی گیا گزرا ہو رہا ہے تو یہ بہت نقصان کا سودا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز تو یہ ٹھیک ہے، جسے ہم سمجھ جائیں کہ اچھا. دوسری چیز کیا تھی کہ بھائی اب پھر جو ہے وہ ہم یعنی کس طرح رمضان کی پھر تیاری کریں، ہے نا. تو اس کے لیے یہ 5 کام ہیں. اس کے لیے کیا ہے، یہ 5 کام ہیں. پانچوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے ثابت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیکھے سب سے پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سکھایا، اور ابھی سے نہیں، رمضان سے 2 مہینے پہلے، بتائیں کون سا کام ہے؟ دعا. کون سی دعا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا. پہلا کام تو یہ ہے. 2 مہینے ابھی باقی ہیں، ابھی تو رجب کا چاند نظر آیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کر رہے تھے کہ اللہ مطلب تو نے رجب تک پہنچا دیا. اب یہ ایک دل کی تمنا ہے. دیکھیں، یہ کسی چیز کا نا شدت اشتیاق سمجھتے ہیں، مطلب بہت زیادہ کسی چیز کا شوق ہو. اے اللہ، جب تو نے میری زندگی میں مہلت دے دی ہے رجب تک، اب رمضان صرف 2 مہینے دور رہ گیا ہے، تو اللہ اگر میرے لیے موت کا فیصلہ ہو گیا ہو، یہ اپنی امت کو یہ دعا سکھائی، تو اس کو رمضان کے بعد تک تو لے جا. اب جب اتنا میں رمضان کے قریب آ گیا ہوں، تو پھر آپ اے اللہ مجھے آپ رمضان سے محروم نہیں کرنا. وہ بلغنا رمضان، اور اس رجب اور شعبان کے مہینے میں میری زندگی کے اندر آپ برکت آپ ڈالنا، کہ میں بڑی آسانی کے ساتھ پورا کر سکوں، اہتمام کے ساتھ پورا کر سکوں. کس کو؟ رمضان کو. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا کام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اور دوسری بات ہے، کچھ چیزیں متفرق میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر آگے انشاءاللہ ترتیب سے چلتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے مہینے کے بعد کسی دوسرے مہینے میں جو سب سے زیادہ آپ روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا. اب سوال یہ ہے کیوں؟ بتائیں. ہاں، کیونکہ دیکھیں، آپ دیکھیں گے دین میں نمازوں کے اندر بھی آپ یہ اللہ کی حکمت دیکھیں گے. سوائے مغرب کے ہر نماز سے پہلے کیا ہے؟ ہر فرض نماز سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سنتیں پڑھتے ہیں. موقدہ ہو غیر موقدہ ہو، لیکن سنتیں پڑھتے ہیں. کیوں؟ ایک انسان مختلف ماحول سے، کاموں سے نکل کر آتا ہے نا، مختلف انوائرمنٹ سے آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک سوچوں کا تسلسل ہوتا ہے، ایک کاموں کا بوجھ ہوتا ہے. تو ایک فرض جو روحانی تجربہ ہے، جو فرض اس کی ادائیگی ہے نا، اس سے پہلے کم از کم ان 4 سنتوں، 2 سنتوں کے ذریعے سے نا وہ مینٹلی بھی تیار ہو جائے، اسپریچولی بھی تیار ہو جائے، فزیکل بھی تیار ہو جائے.
ٹھیک ہے، تو گویا کہ حقیقت میں یہ جو سنتیں یا نوافل یا جو بھی ہوتے ہیں مقدہ یا غیر مقدہ، یہ اصل میں فرض نماز کو بہتر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو دیکھیں رمضان کے مہینے میں اگر ہم نے اس کی یوں مثال سمجھ لیں نا، کہ اگر کوئی آپ میں سے کسی کو اگر اچانک موقع لگ جائے کہ جو ہے نا وہ ایک اس کو جو ہے نا وہ پی ایس ایل ہو رہے ہیں نا، اس کے اندر اچانک آپ کو موقع مل جائے گا فلاں ٹیم کے اندر ہے آپ، ٹھیک ہے، تو بہت بڑا میچ ہے، ٹھیک ہے، اور تو آپ کیا کریں، آپ کہیں گے بھائی وہ میچ ہے نا وہیں جا کے پچ پہ کھیلوں گا، ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے، سارے کھلاڑی اسی طرح کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، ہر ٹورنامنٹ میں اصل میچ سے پہلے کیا ہوتے ہیں، پریکٹس میچ ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے. کیوں پریکٹس میچ ہوتے ہیں؟ ہاں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یار ادھر پرفارمنس میں لوز کر جاؤں، اسٹیمنا لوز کر جاؤں، ہمت ہو جائے صحیح طور پر میں جو اپنا دی بیسٹ جو دینا چاہیے مجھے پچ پر، ٹھیک ہے، جو اصل پرفارمنس جہاں دکھانی چاہیے وہاں نہ دے سکوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم شعبان کے مہینے میں کچھ نہ کچھ جو اللہ توفیق دے ہم روزہ رکھیں. دیکھیں کسی خاص دن کا روزہ پورے مہینے میں نہیں ہے، ہاں پورے مہینے میں ویسے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. ہاں البتہ جس کی جسمانی صحت کمزور ہو، آخری 15 دن میں اس کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تیاری اتنی زیادہ ہو جائے کہ اصل جب میچ آئے نا تو ہی ٹانگے کام نہ کریں، ہے نا، ایسا نہ ہو جائے اس شخص کے لیے. لیکن کسی شخص کی اگر ہمت ٹھیک ہے، صحت صحیح ہے، تو وہ پورے شعبان روزہ رکھ سکتا ہے یا اکثر دن روزہ رکھ سکتا ہے. کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے نوجوان لوگوں کو خاص طور پہ، کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھ لیں. 30 دن ہے 15 رکھ لیں، 15 نہیں 10 رکھ لیں، 10 نہیں 5 رکھ لیں، 2 3 تو رکھ لیں، ہے نا؟ تو اس کی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. تو کیا اس کی وجہ کیا ہے، تاکہ رمضان کے اصل جو روزوں کا ہے نا، ایسا نہ ہو کہ ہم پچھلے دفعہ جو 29واں یا 30واں جو روزہ ہوا تھا نا وہ زندگی کا آخری روزہ تھا، اور پورے 11 مہینے کے بعد ایک دم سے پہلا روزہ رکھیں گے، تو عادت نہیں ہوگی، فرض ہوگا، ڈسٹرب رہیں گے، ٹھیک ہے، سارے دن غصے میں، کبھی اس سے لڑیں گے اس سے لڑیں گے. تو ہے نا، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سے اس کی کیا کر لیں، تیاری کر لیں. صحیح ہے. تو اسی طرح اور بھی صدقہ خیرات بھی اسی طرح دیکھیں. 1.5 گھنٹہ ہم نے نارمل، اگر ہم تراویح پڑھ لیں نارمل تراویح، تو کم از کم 1.5 گھنٹہ تو لگتا ہے نا، فرض وتر سب کو ملا کے نا. تو 1.5 گھنٹے ہماری کھڑے ہونے کی عادت نہیں ہے ابھی، ہے نا، نمازوں میں ہمارے کھڑے ہونے کی عادت نہیں ہے. اب 1.5 گھنٹہ تو ظاہر بات ہے ہم میں سے سب حافظ بھی نہیں ہوں گے کہ 1.5 گھنٹہ، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ جو بھی ہمیں صورتیں یاد ہے 5 10 منٹ لمبی 2 رکعت دن میں پڑھ لیں. کچھ ہمیں نماز میں کھڑے ہونے کی عادت ہو تھوڑا سا لمبا، وہ جو امام صاحب کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نا اس سے وہ عادت اتنی نہیں بنے گی، ٹھیک ہے. کچھ جتنا بھی ہمیں قرآن پاک یاد ہے، کچھ نہ کچھ اگر پاؤ پارا آدھا پارا بھی کل ملا کے ہمیں قرآن کریم یاد ہے نا، ہم 5 10 منٹ کھڑے ہو سکتے ہیں. اچھا کم قرآن یاد ہے کوئی مسئلہ نہیں، ریپیٹ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ سورہ علم نشرہ 10 دفعہ پڑھ لیا آپ نے کھڑے ہو کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سورہ فاتح کے بعد 10 دفعہ علم نشرہ دہرا لی. تو کچھ قیام اللیل جسے کہتے ہیں، اصل میں تراویح کیا ہے، قیام اللیل. رمضان کی راتوں میں قیام اللیل مطلب بہت بڑی فضیلت ہے. تو کچھ نہ کچھ قیام اللیل کی عادت تو ڈالیں. اور کچھ نہیں ہو سکتا، رات سوتے ہوئے 10 منٹ تو ہم نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، تاکہ کچھ نہ کچھ عادت ہو جائے. رمضان میں صدقہ خیرات کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، ابھی سے کچھ عادت ڈالیں، روٹین بنا لیں، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا. اب دیکھیں ہم اللہ سے کیا مانگیں. زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، ہے نا. تو ہم اس میں سے ایک درمیان والے سرکل پر ہم ذرا فوکس کرتے ہیں کہ دیکھیں انسان کے نا زندگی کے بہت سارے سرکل ہیں، کنیکشن اور ریلیشن کے اعتبار سے نا. ایک بہت اہم وہ ہے کہ جو انسان کا تعلق ہے نمبر 1 اپنی ذات سے. اب ہم کس سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے، پہلا کام یہ ہے کہ 5 کاموں میں اللہ سے ہم مانگیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ سے کیا مانگیں. رمضان میں اللہ خوب دعائیں قبول کرے ہیں نا، ابھی سے اللہ سے مانگنا شروع کرے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں مانگ مانگ کر ان میں سے کچھ دعائیں نکھر کر سامنے آئیں گی. سوچیں گے تو پتا چلے گا ایکچوئل میری کیا ضرورت ہے، مجھے اللہ سے بھی کیا مانگنا چاہیے، کس چیز کی میری زندگی میں کمی ہے. مختلف ڈائمینشن میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے. صرف دیکھیں مطلب صرف وہ جو ہے نا وہ ہماری جو انکریمنٹ ہے یا ہماری آمدنی ہے، ہماری سیلری ہے، وہی دنیا کی واحد چیز نہیں ہے جس کو اللہ سے مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. ہمیں تو سکھایا گیا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرتی حسنا، یعنی دنیا و آخرت کی ہر خیر اللہ سے مانگے نا. اچھا چونکہ ہمیں مانگنے کی عادت نہیں ہوتی ہے نا، تو رمضان میں اگر ہم کبھی مانگنے بھی بیٹھتے ہیں نا تو مطلب سرسری سا 2 4 5 6 2 3 منٹ دعا کے بعد پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہے نا. وہ بہت ساری ایسی چیزیں زندگی
میں جو ہماری مطلب ہمیں مانگنی چاہیے اللہ سے وہ ہم نہیں مانگ سکتے، ہے نا؟ تو ابھی سے کچھ دعاؤں کی کوشش کریں، اس میں کچھ میں آپ سے لنک شیئر کر دوں گا، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو روز مرہ پڑھی جاتی ہیں، روٹین کی دعائیں جو ہوتی ہیں نا، مصنون دعائیں جسے کہتے ہیں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، کپڑے پہننے کی، سو کر اٹھنے کی۔ اس کے علاوہ کچھ اور دعائیں ہوتی ہیں جو کسی خاص وقت کے ساتھ نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے مانگی۔ بعض لوگوں نے ان ساری دعاؤں کو جمع کر لیا، ساری دعاؤں کو جو خاص کسی موقع کی نہیں ہے، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے کسی موقع پر مانگی وہ دعا، اور صحابہ نے یاد کر لی۔ دیکھیں، اللہ سے زیادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کو کوئی جاننے والا نہیں، اور انسانوں کو کن کن چیزوں کی دنیا و آخرت میں ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ تو آپ ان دعاؤں کا اگر دیکھیں گے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا و آخرت کی کوئی خیر نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نہ مانگ لی ہو۔ تو وہ دعائیں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ مناجات مقبول ہے، مصنون دعائیں ہیں، ابھی سے اس کی عادت ڈالیں، روٹین میں دن میں 5 منٹ دے دیں آپ اس کو، ٹھیک ہے؟ منزلیں بھی ہوتی ہے، پوری منزل پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ کم از کم اگر رمضان میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، اور ہر ہفتے وہ ساری دعائیں تقریباً آ گئی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی مانگی ہے اللہ سے، وہ ساری دعائیں اس کے اندر آ گئی، تو یہ ساری دعائیں آپ کی رمضان میں 4 دفعہ گزر جائیں، کتنی بڑی بات ہے! کتنی بڑی بات ہے کہ وہ ساری دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، وہ ساری دعائیں آپ نے رمضان میں ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ اللہ سے مانگ لی، ٹھیک ہے؟ نہ ہو سکے ایک دفعہ تو مانگ لیں کم از کم۔ تو مناجات مقبول ہے اور دعائیں ہیں۔ اچھا، پھر اپنی زندگی کے دائروں میں سوچیں نا کہ یار دینی یا دنیاوی اعتبار سے ایک انسان کا تعلق ہوتا ہے اپنی ذات سے، دوسرے انسانوں سے، ہے نا؟ جو، جی بالکل سوال لے رہا ہوں، ایک ہوتا ہے کہ آس پاس کے ماحول سے، حالات سے، اس کو یوں کہہ سکتے ہیں زندگی کے حالات سے تعلق، ایک ہوتا ہے اپنے رب سے۔ یہ چار ہمارے ریلیشن کی بڑی اہم ترین ڈائمینشن ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی جہت سے میں یہ دیکھوں کہ یار کن چیزوں کی مجھ میں کمی ہے، جو ہونی چاہیے جو نہیں ہے، جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے نا؟ ہر انسان، کوئی انسان پرفیکٹ تو نہیں ہے نا؟ نمبر 2، جو میرے تعلقات ہیں جس نوعیت کے بھی ہیں، اللہ نے بنائے یا میں نے خود نے قائم کیے، 2 قسم کے تعلقات ہوتے ہیں نا، ایک قوم چاہے بھی تو توڑ نہیں سکتے، خونی رشتے جسے کہتے ہیں، دوسرے تعلقات ہم خود بناتے ہیں۔ تو ان تمام تعلقات میں نا، میں مختلف زندگی کے کرداروں کے اندر میں کہاں کھڑا ہوں، مجھ میں کیا کمی کوتاہی ہمیں محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھار سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اچھی طرح ان ریلیشن کو نبھا کیوں نہیں پا رہا ہوں، ہمیں اپنی کمی کوتاہی بھی نہیں پتا ہوتی، لیکن کہیں نہ کہیں ہوتی ہے۔ اچھا، کبھی ہم میں نہیں ہوتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم میں نہیں ہو، جس کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے اس کے اندر وہ تعلق، وہ کمی کوتاہی ہو، تو یہ بھی ہم اللہ سے ہی مانگیں گے، ہے نا؟ تیسرا یہ ہوتا ہے زندگی کا احوال، مجھے زندگی میں بہت ساری ضرورتیں ہیں، تو دیکھیں یار رمضان کے مہینے میں بھی اگر اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں گے؟ اور ہم بہتر اس وقت مانگ سکیں گے جب اللہ سے ابھی سے دعائیں مانگنا شروع کریں، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہم پریپریشن کی بات کر رہے ہیں۔ رمضان میں بہترین طریقے سے زبردست دعائیں اللہ سے اس وقت ہم مانگ سکتے ہیں جب ابھی سے ہم مانگنا شروع کریں، ٹھیک ہے؟ تو اپنی زندگی کے دنیا و آخرت کی خیر اللہ سے مانگے۔ اور پھر چوتھی چیز، بھائی خود اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، کیا اللہ کی جتنی محبت میرے دل میں ہونی چاہیے کیا اتنی محبت ہے؟ ایک اپنے آپ سے سوال کریں، نہیں ہے تو یہ اللہ ہی تو دیں گے بھائی، ہے نا؟ جو اللہ کا تقوی، خوف خدا، آخرت کی فکر میرے دل میں ہونی چاہیے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت جو میرے دل میں ہونی چاہیے، جو آپ کا بہترین اتباع میرے دل میں ہونا چاہیے، والدین کی بہترین خدمت جس طریقے سے مجھے کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم اللہ سے مانگیں گے، ہے نا؟ تو سوچ سوچ کر ذرا ابھی سے اللہ سے مانگنا شروع کریں۔ ہوگا کیا کہ رمضان میں پھر قبولیت کے بہترین لمحات ہوں گے، سحری سے پہلے، افطار کے وقت نا، پھر ہم وہاں بس چونکہ عادت ہو چکی ہوگی، تو ہماری کچھ ان مانگ مانگ کر کچھ دعاؤں کی سلیکشن، کچھ کبھی کا ایسا ہوتا ہے انسان کو خود اپنی دعا بہت پسند آ جاتی ہے نا؟ سوچ کر کوئی اپنی بہترین زبردست ضرورت انسان کو یاد آ جاتی ہے، اگر یہ تو میری زندگی میں اہم ترین چیز ہے۔ تو اگر ہم پورا سال اپنی زندگی کی کچھ مشکلات کی وجہ سے پریشان رہے ہیں نا، تو سمجھیں کہ ہمارے پاس زبردست بہترین لمحات آ رہے ہیں، اللہ سے ہم وہ مشکل حل کروا سکتے ہیں۔ ابھی نہیں کروائیں گے تو کب کروائیں گے بھائی؟ اللہ سے نہیں کروائیں گے تو کس سے کروائیں گے، ہے نا؟ تو یہ چیزیں ہیں، آپ سوال کر لیتے تھے۔ ہوں 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 تو اس میں اب 2 انتہائیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ تو صرف جیسے کہ آپ نے کہا کہ کتابیں لے کے دعائیں مانگ نہیں رہے ہوتے، پڑھ رہے ہوتے نا، یہ ایک انتہا ہے جس کی نہ فیلنگ ہے۔ دعا بیسیکلی اللہ سے ایک کنیکشن کا نام ہے نا، جبھی تو ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو محسوس کر کے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، ہے نا؟ تو وہ کنیکشن، وہ فیلنگ ہی دل کے اندر نہیں ہے کہ تو دعا کی اصل روح نہیں ہوگی، ایک ورد وظیفے کی طرح بس پڑھتے رہیں گے نا۔
یہ ایک انتہا ہے. دوسری انتہا یہ ہے کہ ہم خود اپنی طرف سے سوچ سوچ کے مانگیں اور اس بات میں غور ہی نہیں کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کیا کیا مانگا ہے. تو ان دونوں کو ہمیں جمع کرنا ہے. ان دونوں کو کیا کرنا ہے؟ آسان طریقہ اس کا یہ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں نا، ان کا ترجمہ پڑھ لیں. ترجمہ پڑھ لیا، دو چار دفعہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ سے کیا مانگنا ہے. پھر آپ اپنے الفاظ میں مانگیں، وہ بھی دعائیں پڑھ لیں، اپنے الفاظ سے بھی مانگ لیں. تو دونوں چیزیں آپ اکثر دیکھو گے، اگر جو بڑے بزرگ حضرات دعا کرتے ہیں نا، دعا کے شروع میں عربی کی دعائیں مانگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سارے وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہوتے ہیں. وہ میری اور آپ کی کیا، پوری دنیا کے انسانوں کی زبان میں وہ تاثیر ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے الفاظ میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دعا کے ابتدا اس طرح کریں کہ وہ دعائیں مانگیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے مانگی تھی. اس کا ترجمہ بھی ہم سمجھ لیں. پھر اس کے بعد اس سے ابتدا کر لی، پھر اس کے بعد وہ دعائیں مانگے جو ہمارے دل میں خود ہم نے اپنی سوچی ہوئی ہیں ہماری زبان میں. تو دونوں چیزوں کو جمع کریں، ورنہ اس طرف جائیں گے تو یہاں کی خیر و برکت رہ جائے گی، اس طرف آئیں گے تو وہاں کی خیر و برکت رہ جائے گی. تو ہمیں محروم نہیں کرنا. یہ چند دعائیں ہیں، ہر ایک انسان کو مختلف دعائیں اچھی لگتی ہیں. یہ مجھے اچھی لگتی ہیں، یہ میں نے لکھی ہوئی ہیں. آپ اپنے اعتبار سے اس سے بھی اچھی دعائیں مانگ سکتے ہیں. دیکھیں، ایک تو ہے کہ ہم باقاعدہ دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی تو یہی ترتیب ہے جو آپ نے بتائی. یعنی ہم کوشش کریں باوضو ہوں، کوشش کریں قبلہ رخ ہوں، کوشش کریں ہاتھ اٹھا کے مانگے، ہے نا. کوشش کریں کہ جو ہے نا وہ ہم شروع میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے. پھر ہم اپنے سے شروع کریں. سب سے پہلے اپنے لیے، سب سے پہلے اپنی دعا ہے. میری دعا کا سب سے زیادہ محتاج میرے ماں باپ بہن بھائی بعد میں ہوں گے، پہلے میں ہوں بھائی، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگیں گے. اس کے بعد پھر جن لوگوں کا آپ سے جس لیول کا جتنا قریبی تعلق ہے ان کے لیے، یعنی سب سے پہلے پھر والدین کے لیے مانگنی چاہیے. بہن بھائیوں سے زیادہ پہلے تعلق کس کا ہے؟ درجہ والدین کا ہے. دوسرے نمبر پر بتائیں بیوی کے لیے یا بچوں کے لیے؟ امتحان ہے آپ لوگوں کا. بیوی کے لیے، یعنی اگر بیوی ہو تو شوہر کے لیے، ٹھیک ہے. ایک شوہر کے لیے بچوں سے، مطلب دینی اعتبار سے جو لیول ہے اس میں دوسرے نمبر پر والدین کے بعد ایک شوہر کے لیے کیا آتی ہے؟ بیوی آتی ہے. تیسرے نمبر پر اولاد. چوتھے نمبر پر بہن بھائی. ٹھیک ہے. یہ اگر ہم یہ ترتیب کوئی حدیث میں بتائی نہیں ہے، لیکن اگر ہم مختلف احکام میں غور کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ ترتیب نظر آتی ہے. صحیح ہے. اچھا، یہ ہو گئی باقاعدہ دعا. ایک ہو گئی بے قاعدہ دعا. بے قاعدہ دعا کیا ہے یار؟ جب موقع ہوا اللہ سے دعا مانگی، اس کے لیے کوئی آداب اداب نہیں ہے. ایک مسلمان تو چلتے پھرتے اللہ سے دعا مانگتے رہتے. ٹریفک میں پھنس گئے، اے اللہ خیریت سے مجھے وقت پہ پہنچا دے، یہ دعا ہے. یا حیو یا قیوم ذکر ہے، دعا ہے، وہ بھی ذکر ہو جائے گا نا. تو ہر چھوٹی بڑی ضرورت جو ہمیں زندگی میں پیش آتی ہے، اگر ہم اس کے لیے بھی یہ اہتمام کریں کہ یار ٹریفک میں پھنس گئے ہیں، پہلے کہیں میں باہر نکلوں گا، فٹ پاتھ پہ مصلی بچھاؤں گا، قبلہ رخ ہوں گا، تو پھر دعا نہیں ہوگی میری. ٹھیک ہے. اور جتنی دیر میں دعا مانگنے کا اہتمام کروں گا اتنی دیر میں ٹریفک کھل جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ ہم باقاعدہ جو دعا ہو اس طریقے سے مانگیں گے. ویسے بے قاعدہ دعا تو پھر چلتے پھرتے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اس کے لیے ساری چیزیں ضروری نہیں ہیں. اللہ سے کوئی ویژن ضرور مانگیں، کوئی ایسی چیز کہ جو اپنی ذات سے بڑھ کر کچھ امت کے لیے ہو. یہ اللہ سے ضرور مانگے. یہ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ میں نے آپ کو شروع میں نے آپ کو حدیث آپ کو یہ میں نے یہ بتا دی. اچھا، اب یہ روزے کے بارے میں صرف ایک یہاں ہم نے ایک فضیلت ڈالی. دیکھیں حدیث تو آپ کو بھی پتا ہے بہت زیادہ ہے. اس میں خاص طور پہ اس پوری حدیث کے اندر بھی یہ جملہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ میں رمضان کے اندر انسان کے ہر عمل کو 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہوں. یعنی ایک نیکی کا ثواب کسی کو 10 گنا اور کسی کو 700 گنا. اور یہ لیول کیسے اس کا ہوگا؟ اس کے اخلاص کی وجہ سے. کسی کو اس کی نیکیوں کا اجر 10 گنا اور کسی کو اخلاص کی وجہ سے 700 گنا تک مل رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو میں خود سارے عمل کا بدلہ دیتا ہوں، لیکن ایک عمل کا بدلہ الا الصوم، سوائے روزے کے، اس کا کوئی بدلہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، ایک روایت اس کے دو ترجمے ہیں. انا اجزی بھی، اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا بعد میں. اور دوسرا ہے جس کو اکثر حضرات نے پسند کیا، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ اس کا بدلہ تو میں خود ہوں. یعنی اس کا بدلہ میں ہی ہوں، اس کا اور بدلہ اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یار یہ روزوں کی بڑی مطلب اہمیت ہے نا.
تو اس کا مطلب ہے کہ یار ان روزوں کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. تو اب پہلا سوال یہ تھا کہ یار ہم ابھی سے دعا مانگنے کی عادت ڈالیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ یار نیک اعمال کی نیت کریں. کیا کریں؟ نیک اعمال کی. ابھی سے رمضان میں کیا نیک اعمال کریں گے ہم نیت کریں اور ابھی سے اس کی پریکٹس شروع کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا آپ سے روزوں کی بات کر لی, ایک چیز رہ گئی تلاوت, ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, پرسنلی مجھے لوگوں نے بتایا کہ یار پچھلے رمضان میں جو آخری عشرے کے اندر جو 27ویں رات میں جو قرآن ختم کیا تھا نا, بس پورا سال ہو گیا. ٹھیک ہے. تو بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہوں گے, لیکن جو ہے نا وہ دیکھیں, مطلب اب ہم رمضان میں اگر تلاوت زیادہ کرنا چاہتے ہیں نا, تو قرآن سے اگر اپنا جو ٹوٹا ہوا جو تعلق ہے نا وہ دوبارہ ابھی سے جوڑنے کی کوشش کریں, ابھی سے. ٹھیک ہے. تو اب ہم کن کن نیک اعمال کی نیت کریں. دیکھیں, مومن کی نیت اس کے عمل سے آگے ہوتی ہے. تو ہم کن نیک اعمال کی نیت کریں. ایک تو یہ بھی قرآن کریم سے مضبوط تعلق. اکثر لوگوں کا فوکس صرف اسی پر ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن ختم کر لوں. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ قرآن کریم مکمل بھی کریں, کم از کم ایک تو ضرور کریں. ساتھ میں یہ نیت بھی کریں کہ یار میں قرآن کریم ترجمے سے پڑھ لوں. مکمل تو ہم نے 3 دفعہ کر لیا ہے, سمجھ میں ہم کو ایک لفظ بھی نہیں آیا کہ میرے اللہ نے مجھ سے کیا کہا. زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ ایک بھی اگر ختم کرتے ہیں اور ایک دفعہ ترجمے سے مکمل کریں. یہ تو ختم کی تعداد کو ریکارڈ نہیں بنانا, مطلب اللہ کو ایسے ریکارڈ اللہ کو نہیں پسند ہے. ٹھیک ہے. اللہ کو تو یہ پسند ہے کہ وہ قرآن ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیا پیدا کرتا ہے. اعمال کو اس کے مقصود کے ساتھ بھی تو کرنا ہے نا. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی کریں, میں کہہ رہا ہوں کہ مکس کریں. مطلب کچھ اگر آپ تلاوت بھی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ فہم کا لیول بھی رکھیں. ہم کیا ہو جاتے ہیں کہ صرف تلاوت, فہم کو بالکل کیا کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. تو بالکل ایسا بھی نہ کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ 3 قرآن کریم مکمل کر رہے ہیں, ایک عشرے میں ایک قرآن کریم پڑھ لیں, تو کم از کم ایک قرآن کریم تو ایسا رکھیں کہ جس میں آپ سمجھ کر ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیں. جو زبان آپ کو اچھی لگتی ہے, اردو میں, انگلش میں, جس میں آپ کو سمجھ میں آئے. اتنی بڑی نیکی کو کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ؟ او, ترجمہ تو زندگی بدل لے گا. پھر ایسے پتہ نہیں 3,000 قرآن کریم آپ ختم کر لیں, ہے نا. دل بدل جائے گا تو پھر تو سب بدل جائے گا. پھر قرآن ختم کے لیے رمضان کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اچھا, باجماعت نماز پڑھنے کی, کچھ نوافل مسنون نماز, ایک نماز کی تو سب نیت کر لیں, وہ ہے تہجد کی. ٹھیک ہے. اور وہ بڑا بہترین اس کا وقت ہے ہمارے پاس نا, اور اس سے ہم ایک چیز سے بچ بھی جائیں گے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا روزہ ضائع ہو جاتا ہے, وہ ہوتا ہے اذان تک کھانا پینا. ٹھیک ہے. ہاں بھائی اذان ہو رہی ہے, ابھی, ہاں ابھی ہو رہی ہے, ختم نہیں ہو رہی, ٹک 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 پانی. کبھی یہ جا رہا ہے. ہاں, یہ والے ہماری مسجد میں نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ابھی وہ سائرن نہیں بجائے, بھائی اذان تو ہو گئی ہے لیکن سائرن نہیں بجائے, وہ کھا رہے ہیں نا. تو اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ جو وقت ہے, جو ٹائم ٹیبل پر ہوتا ہے نا, جو وقت, جو کارڈمر ہوتا ہے, جو ہمیں معلوم ہوتا ہے, اس وقت سے 10 منٹ پہلے آپ سحری بند کر دیں. ٹھیک ہے. وضو کر لیں اور 2 رکعت پڑھ لیں اللہ سے. یہ تہجد ہے آپ کی. یہ کیا ہے؟ اور یہ جس وقت لوگ جو ہے نا جلدی جلدی پانی پی رہے ہوں, اب اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں, یہ قبولیت کا وقت ہے, بہترین وقت ہے یہ. ٹھیک ہے. تو یہ نیت کر لیں, اللہ موقع دے تہجد کی تو نیت کر لیں. اشراق, چاش, شوابین, عام طور پہ رمضان میں آفیسز وغیرہ میں بھی جلدی آنا ہوتا ہے, تو جب آپ دوبارہ سو کے جب اٹھیں تو اس وقت آپ اشراق پڑھ سکتے ہیں. اشراق کو چاش دونوں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں, دونوں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اشراق اور 2 رکعت کم از کم آپ اشراق کی پڑھ لیں, 2 رکعت چاش کی پڑھ لیں صبح آفس آنے سے پہلے. ٹھیک ہے. مغرب نماز پڑھنے ہم جاتے ہی ہیں, تو مغرب کے بعد آپ جو ہے نا وہ مغرب کی 4 رکعت تو ہوتی ہے, 2 سنت 2 نفل, اس کے ساتھ 2 رکعت اور پڑھ لیں آپ, یہ اوابین ہو جائے گی. میں کم سے کم بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے بھی آپ کی اوابین ہو جائے گی. بہت زیادہ پھر 6-8 پڑھ لیں. تو پھر اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی نیت کریں. صرف عبادت نہیں ہے بھائی, اخلاق بھی تو ہیں دین کے اندر. میری اب عادتیں ہیں, کسی سے اگر میں بد اخلاقی کرتا ہوں, غیبت کرتا ہوں, غصہ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, بدگمانی کرتا ہوں, حسد کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ تو بہت منفی چیزیں, ہم نے اس کے بارے میں سمجھا ہے. تو اگر میرے اندر یہ چیز ہے تو یہ جو ہے نا وہ مطلب میں کم از کم جو ہے نا اس رمضان یا آخری رمضان ہوگا اس کے بعد سے میں اپنی زندگی میں ختم کروں گا. اس پہ انشاءاللہ پھر ہم پرانی عادتوں کو کیسے ختم کرتے ہیں اللہ نے چاہا تو پھر اس پر ہم بات کریں گے کہیں کسی اگلے سیشن کے اندر. اگر اللہ پاک نے ہم صاحب اولاد ہیں تو بہترین زمانہ ہوتا ہے اولاد کی تربیت کا. یقین جانے بہت ساری چیزیں آپ بہت زبردست طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ پلان کر سکتے ہیں گھر کے اندر, جس سے وہ بچے ہمیشہ یاد بھی رکھیں گے. چھوٹے موٹے پروجیکٹ بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ مطلب ہے کہ یہ مرحباً بالرمضان, ٹھیک ہے, یا ویلکم ٹو رمضان, اور پھر کچھ رمضان کی عبادت ہوگی, کچھ چھوٹے موٹے جو ہے نا وہ
आप ड्राइंग बनवा सकते हैं, कुछ छोटे मोटे आप क्विज बच्चों के साथ रख सकते हैं, बेहतरीन है। कम से कम एक चीज है, अक्सर लोगों को मशवरा देता हूँ कि फैमिली मेंबर सारे मिलकर आपस में ये कर लें यार, एक दफा किसी भी किताब से पूरे रमजान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़नी। एक दफा 200-250 सफ़े 300 सफ़े की किताबें हैं, जैसे और रहीकुल मख्तूम बेहतरीन किताब है, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, अरबी में भी। इंग्लिश में भी बहुत अच्छी है, उर्दू में भी बहुत अच्छी है, और रहीकुल मख्तूम। ठीक है, आप एक दफा पढ़ लें, 250-300 सफ़े की किताब है, पूरा एक महीना हमारे पास है ना। एक दफा अल्लाह के नबी वसल्लम की सीरत तो गुजर जाए। सदका खैरात की नियत कर लें, सिला रहमी की नियत कर लें। भाई अभी 15 शाबान है ना, 15वें शाबान में अल्लाह 15वीं शाबान के बारे में हमें ये फजीलत मालूम है कि अल्लाह उस रात सब लोगों की क्या कर देते हैं, मगफरत कर देते हैं, लेकिन दिल में कीना रखने वाले और कता रहमी करने वाले की मगफरत नहीं करते, जिसे हम बड़ी रात कहते हैं, 15वीं शाबान, निस्फ शाबान। ठीक है, बड़ी फजीलत है उस रात की। लेकिन ये जिसके दिल में कीना हो, या जो कता रहमी करता हो, ठीक है, या शिरक करता हो, या दिल में कीना बुग़्ज़ रखने वाला हो, अल्लाह उसकी मगफिरत नहीं करते। तो अपने दिल को कीनों से साफ करें। रमजान के आने से पहले अगर कहीं से नाराजगी है, खास तौर पर रिश्तेदारों के अंदर, ठीक है, सिला रहमी के खिलाफ है, चाहे उनकी गलती हो, वो सारे ताल्लुकात को बहाल करे रमजान आने से पहले। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि भाई सब मगफिरत अल्लाह की लौट कर लेके जा रहे हो और हम महरूम हो जाएं, चाहे उनकी गलती हो। किन नेक अमाल की नियत कर ले, मैंने बता दी। ईमानियात में आप देखें, इसमें थोड़ा सा देखें, और आप डीपर लेवल पे जाए ना, तो बाज ऐसी चीजें होती हैं कि ईमानियात में ना हम थोड़े से, अल्लाह ना करे, कभी उसमें तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि यार मुझे जो ना वो फरिश्तों के बारे में ना कुछ मसाइल है, मतलब फरिश्ते होते हैं कि नहीं होते हैं, कहाँ होते हैं, किधर होते हैं। ठीक है, अब ये मसला ईमानियात के अंदर है, समझ रहे हैं हम, कि किसमें मसला है, ईमान में मसला है। ठीक है, अल्लाह ना करे ऐसा नहीं होगा, लेकिन इंसान गौर तो करे। ऐसा तो नहीं है कि दीन की जो ठोस बुनियादें हैं, ठीक है, चूंकि हम एक लिबरल, एक सेकुलर, एक बिल्कुल हम दुनिया के अंदर रह रहे हैं ना, कि जहां ईमान पे हमले होते रहते हैं, स्क्रीन हमारे सामने हमेशा रहती है, सोशल नेटवर्क नेटवर्क पे हम इन रहते हैं, उसकी स्पीच देखी, उसकी वीडियो देखी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ना कोई शक का बीज हमारे अंदर चले गया हो। ठीक है, तो इबादत, अखलाक, मामलात, माशरत, ये सब जिंदगी के शोबे हैं। हर एतबार से नेक अमाल की भी नियत कर ले। ठीक है, मैंने आपसे अर्ज किया कि भाई गुनाहों से हमारे पास वक्त कितना रहे। जी जी, वो तो आप मुझे बताएंगे ना। हम ऐसा कर सकते हैं कि अगले हम 6 मिनट में इसको मुकम्मल कर सकते हैं, फिर कुछ सवालात ले लेंगे, ये ठीक मुनासिब रहेगा ये? ठीक है, चलो, आखिरी चीज ये है कि भाई गुनाहों से माफी मांगे। मैंने आपसे अर्ज कर दिया, जो 3 बातें बताई थी ना, पहली बात क्या थी कि हम समझते हैं कि यार नफली काम में अच्छा गुजर जाए तो ठीक है, वो हमने हदीसें देख ली। नंबर 2, क्या फिर प्रिपरेशन कैसे करें, हम फिर रमजान के चांद के साथ ही तब्दील होना चाहते हैं? ऐसे नहीं होगी। अल्लाह के नबी वसल्लम की पूरी सीरत है हमारे सामने, दुआएं, आमाल, फिर नीयतें। ठीक है, अपने आप को जिंदगी में सोचना, गौर करना। तीसरी चीज क्या थी कि यार हम नेक अमल कर तो रहे होते हैं, लेकिन गुनाहों को नहीं छोड़ रहे होते। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रमजान की जो रूहानियत और बरकत हमें हासिल भी हो रही है ना, वो जाया हो रही। हम कमा तो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे, हाँ, कुछ हमने ऐसे जो है ना वो चीजें छोड़ दी हैं कि जहां से हमारी सारी कमाई जो है ना वो निकल कर जाया हो रही है। वो गुनाह है, वो क्या है, गुनाह है। ठीक है, तो अब इसमें देखें, थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए, वक्त निकालना चाहिए, और थोड़ा सा हम बैठे एक लिस्ट बनाएं, क्या मेरी जिंदगी में ऐसी क्या चीजें हैं जिनसे मेरा रब मुझसे नाराज होता है। अच्छा, वाकई में अगर हम देखें ना कि शायद जिस माशरे में हम रह रहे हैं ना, बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि जो कोई काम कर रहे हो उनको पता ही ना हो कि ये काम गुनाह है ना। बहुत कम ऐसी चीजें होंगी, मतलब 90% चीजें तो मालूम ही होगी अगर हम कर रहे हैं, और वो गलत चीजें हमें मालूम है। 10% नहीं होंगी चलो, लेकिन 90% तो चीजें हमको मालूम होगी ना, हर इंसान को पता है कि यार क्या सही है क्या गलत है ना। तो जो चीजें हमारी जिंदगी में गलत है ना, कम से कम उसको नोट डाउन तो करें। अखलाक में, इबादत में, माशरत में, मामलात में, लेन देन में, क्या चीजें हैं जो मेरी जिंदगी में गलत है, बिहेवियर में, ताल्लुक में। ठीक है, क्या चीज है, जबान के एतबार से, रवैये के एतबार से, सोचों के एतबार से, अखलाक के एतबार से, किरदार के एतबार से। एक दफा सामने तो रखे ना, देखें, एक उसूल है, जो भी चीज आप बेहतर करना चाहे ना, जो भी चीज हो, ठीक है ना, उसका एक किसी मेजरेबल फॉर्म में आपके सामने होना जरूरी है। जो भी चीज आप बेहतर करना चाहे ना, बेहतर तो उस वक्त करेंगे ना जब वो सामने होगी, है ना। अगर परफॉर्मेंस को आप बेहतर करना चाहते हैं ना, तो उसको सामने लेकर आ जाए।
ٹھیک ہے، وہ اس پر نظر رکھنا شروع کر دیں، خود بخود بہتر ہونے لگ جائے گی۔ اگر آپ نے نیند کے وقت کو 24 گھنٹے میں بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں روزانہ کتنے بجے سو رہے ہیں کتنے بجے اٹھ رہے ہیں، وہ نیند کی کوالٹی بھی مینشن کریں آپ، خود بخود آپ دیکھیں گے نیند کیا ہونے لگ جائے گی۔ کیونکہ جب آپ کو اس کو پتا چلے گا یار تو بہت گندی روٹین ہے تیری نا، اور یہ کیا کر رہے ہیں ہم، مطلب تو یہ نا کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ یار پچھلے ہفتے ہم منگل کو کتنے بجے سوئے تھے، 3 بجے سوئے تھے یا 2 بجے سوئے تھے یا 1 بجے یاد ہی نہیں ہے نا، کہیں نوٹ ڈاؤن ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نا جو برائیاں ہیں ایک ساتھ تو ہم سب کو نہیں ختم کر سکتے اپنی زندگی میں جو ہمارے مسئلے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ تو یہ دیکھ رہے ہیں نا ہم کو کہ ہمیں فکر ہے، ہمیں ایک جگہ پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں اور وہ چھپا کے کرنی ہے، کوئی اس کو دیکھ نہ سکے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں سے پھر غور کریں کہ یار سب سے بڑی چیز کیا ہے جو سب سے زیادہ میری زندگی کے لیے مطلب مسئلہ ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، اور خاص طور پہ غور کریں ایسی چیز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک گناہ نہیں ہے، وہ پورا بنڈل ہے، اس کی وجہ سے میری زندگی میں اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں، وہ ایک چیز اگر چھوٹ جائے گی تو اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں بھی میری زندگی سے نکل جائیں گی۔ اسی چیز کو نوٹ کریں، زیادہ نہیں یار، اس رمضان میں کوئی ایک چیز کو پکڑ لیں، کوئی ایک چیز کو پکڑ لیں اس رمضان میں، وہ کہیں کہ یار بس اس رمضان میں میرا ٹاسک یہ ہے کہ اپنی زندگی کا یہ جو ناسور ہے نا مجھے یہ ختم کرنا ہے، یہ والی جو چیز ہے نا یہ مجھے اپنی زندگی میں ختم کرنی ہے۔ ایک چیز کو پکڑ لیں صرف، جو جو بڑی ہو، ٹھیک ہے، جس کو آپ سمجھتے ہو کہ یار مشکل ہے، میں بہت عرصے سے اس کا عادی ہوں، یا یہ اس گناہ سے تو مجھے بہت محبت ہے، یا اس چیز سے تو مجھے بہت محبت ہے، میں کیسے چھوڑوں گا، کوئی ایک چیز پکڑ لیں آپ، اور وہ دیکھیں گے آپ، یہ کہ دیکھیں گے آپ ایک چیز چھوڑیں گے نا، اور یہ ایک اللہ کی طرف سے رحمت و برکت مدد بھی ہوتی ہے نا، جب انسان پورا زور لگا لیتا ہے کسی ایک چیز کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، یقیناً شروع میں مشکل ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ اللہ پاک مدد کرتے ہیں اس کی برکت سے، اور بہت ساری چیزیں ویسے انسان کی زندگی سے نکل جاتی، پتہ بھی نہیں چلتا، اس کے لیے الگ سے کوئی ٹارگٹ بنا کے ٹاسک بنا کے محنت بھی نہیں کرنی پڑتی ہوتی، فوکس کیے بغیر ویسے ہی وہ ٹھیک ہو جاتی۔ تو ایسا کریں، اور ایک ہمارے تھوڑا سا، چونکہ اکثر مجھے اس موضوع پر بات چیت کرنے کا، خود اپنے بارے میں زندگی کے میں بھی سوچنے کا مجھے موقع ملا، تو اکثر میں یہ چیز ذکر کرتا ہوں کہ آپ جو بھی گناہوں کی فہرست بنائیں نا، آپ لکھیں، تو آپ غور کریں گے کہ ہر گناہ کے نا کچھ کنیکشن ہوتے ہیں، ہر گناہ کے کیا ہوتے ہیں، ہاں، ہم گناہ کچھ خاص وقت میں، خاص جگہ پہ، خاص مینٹل اسٹیٹ میں، خاص فزیکل اسٹیٹ میں، خاص جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو مومنٹم میں کرتے ہیں، ہر گناہ اس طرح ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اچانک خود بخود کوئی ایک پاپ اپ اٹھے اور آپ نے گناہ کر لی، اس کے کنیکشن جڑے ہوتے ہیں، ہمارا نا برین اللہ نے اسی طرح بنایا ہے، اس کے نا کنیکشن کہیں نہ کہیں جڑے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، پرسنل ایک چیز ہے، چھوٹی سی شیئر کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا وہ ایک تھوڑی سی پرانی بات ہو گئی، 5 6 سال ہو گئے نا، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ یار مجھے جو ہے نا وہ غصہ زیادہ آ رہا ہے، حالانکہ فطرتاً طبیعتاً میں بہت زیادہ غصے والا نہیں ہوں، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے غصہ زیادہ ہے۔ اب میں پریشان کہ یار کیوں آ رہا ہے غصہ، الحمدللہ غصے کا اظہار نہیں کرتا تھا لیکن خاموخواہ آ رہا ہے، وہ بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس پر وہ مزید غصہ آ رہا ہے، تو یار کیوں غصہ آ رہا ہے؟ ایک بندے کی غصے کی عادت ہو تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے یار مجھے غصہ آتا ہے، مجھے نہیں خاموخواہ غصہ آ رہا تھا۔ پھر سوچا 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 سوچا، پھر کافی عرصے کے بعد اس کے لیے میں کچھ پڑھنے کی بھی کوشش کی، کچھ سمجھنے کی بھی کوشش کی، کوئی مشورہ بھی کیا کہ یار مطلب آتا نہیں تھا کیوں آ رہا ہے؟ تو اصل میں میں سمجھا کہ مجھے غصہ اس وقت آتا ہے جب میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، غصہ کب آتا ہے کہ جب میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، یعنی میری جو فزیکل جو میری کنڈیشن ہے نا، اگر میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں گا نا تو مجھے پھر غصہ آئے گا، ایک فرسٹریشن جیسی کیفیت ہو جائے گی نا میری، اس وقت ذرا سی بھی کوئی نازک سی بات نا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، وہ عام اس میں ایسی شاید 10 باتیں بھی پی جاؤں، لیکن جب میں بہت شدید تھکا ہوں نا، ان دنوں میں کچھ کام کا لوڈ زیادہ ہو گیا تھا، پہلے سے ایک دم سے زیادہ آ گیا تھا، تو میں بہت تھک رہا تھا، رات کو بھی دیر سے گھر پہنچ رہا تھا، تو اس تھکن کی حالت میں مجھے غصہ آ رہا تھا۔ پھر وہاں سے تھوڑا سا اللہ پاک نے مدد کی، پھر اس طرح انشاءاللہ اور چیزیں بھی دیکھی، تو میں نے یہ دیکھا، اپنی پرسنل چیز بتاؤں کہ میرے ہر گناہ کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان 5 میں سے نا کچھ چیزوں کا ہاتھ ہوتا ہے، کچھ گناہ کسی ٹائم کے ساتھ باؤنڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی ٹائم پر ٹریگر ہوگا آپ کو، کچھ گناہ کسی اسپیس کے ساتھ باؤنڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اینکر ہوتے ہیں،
اور اسی جگہ پر آپ کو وہ گناہ آپ کرتے ہیں، چونکہ کئی دفعہ اس جگہ پہ کیے تو اسی جگہ پہ آ کے ٹریگر ہوں گے، آپ ٹریگر ہو جائیں گے. آپ کو نہیں کرنا گناہ، کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن خاص اس انوائرمنٹ میں آئے نا تو دماغ ٹریگر ہوتا ہے، کنیکشن لیتا ہے وہ. ٹھیک ہے. کچھ گناہ خاص مینٹل اسٹیٹ میں. ٹھیک ہے. مطلب جیسے میں نے بتایا کہ آپ جو ہے نا وہ فرسٹریشن محسوس کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا وہ کوئی گلٹی فیل کر رہے ہیں، کوئی خاص مینٹل اسٹیٹ، آپ غصے میں ہیں. ٹھیک ہے. یا کوئی اور اس طرح کی آپ کی کیفیت ہے، آپ جو ہے نا وہ تھکے ہوئے ہیں، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، یہ بھی ایک ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ جو ہے نا وہ بھوک کی حالت میں کچھ چیزیں ان سے ہو جاتی ہے، بعض پیٹ بھرے کو مستی سوجے. ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنے ہر گناہ کی، جس گناہ کو چھوڑنا چاہیں نا، آپ دیکھیں کہ کنٹینیو اس سے پہلے جب بھی کیا ہے نا، آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کو سیم کنیکشن ملیں گے اس کے. ہاں میں بتا رہا ہوں کہ اس کے بغیر آپ چھوڑ نہیں سکیں گے، اس کے بغیر اس گناہ کو آپ چھوڑ نہیں سکیں گے. آسان طریقہ کیا ہے؟ کنیکشن ڈھونڈیں، کنیکشن کاٹ دیں، خلاص. خود بخود وہ گناہ آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گا، چاہے جتنا پرانا ہو. آپ نے اچھی طرح نوٹ کر لیا کہ یہ گناہ جتنی دفعہ بھی میں نے زندگی میں کیا ہے نا، آپ سیملر آپ کو چیزیں نظر آئیں گی، اس کو ٹریگر کرنے والی، اس کو جو ہے نا وہ آپ کو یاد دلانے والی، اور اس کو جو ہے نا وہ آپ جس کی وجہ سے آپ وہ گناہ کر رہے ہیں، اس کو اچھی طرح تلاش کریں، وہ سارے کنیکشن کاٹ دیں. مطلب خاص اس کیفیت میں، خاص اس جگہ پہ، خاص اس وقت میں آپ جائیں نہیں، خلاص وہ گناہ ہوگا ہی نہیں آپ سے. ٹھیک ہے. اس پہ تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. وقت، جگہ، آپ کی ذہنی حالت، جسمانی حالت کیا تھی، اس سے پہلے کیا چل رہا تھا. بس اوقات 2 4 5 چھوٹے موٹے سے نا فیلئر ہو رہے ہیں نا. مثال کے طور پر جو نا وہ یار جو ٹاسک پورا تھا آفس میں وہ بھی پورا نہیں ہوا، اور واپسی میں ٹریفک بھی جام ملا. ہاں گھر گیا تو لائٹ نہیں تھی، یا اگر لائٹ بھی تھی تو کسی اور نے لائٹ گم کر دی. ٹھیک ہے. یا کوئی ایسی چیزیں ہو گئی، پھر اس میں اچانک جو ہے نا وہ شکوہ شکایت بھی ہو گئی، اچانک بچے بھی ایک ساتھ کئی چیزیں جمع ہو گئی. ٹھیک ہے. آپ کو ایسے موقع پہ ہوشیار ہو جانا چاہیے. جب وہ مینٹل اسٹیٹ آئے نا، یار اب یہ ریڈ زون میں آ گیا ہوں میں، ہمیشہ اس جگہ پہ میں آتا ہوں نا تو مجھ سے گناہ ہوتا ہے، آپ نے ہوشیار ہو جائیں. ٹھیک ہے. بہرحال، اور مسائل سیکھنے کی کوشش کریں. اس پر انشاءاللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی سیشن کر لیں گے. کہ بھائی روزہ ہے نا اہم ترین فرض ہے، بغیر سیکھے ہوئے کیسے کر رہے ہیں یار؟ دنیا کا کوئی کام بھی بغیر سیکھے ہوئے آپ کسی کو کرنے کی اجازت نہیں دیتے. تو روزہ سیکھے نا. ہم نے ایک ضروری، صرف ضروری مسائل کی نا ہم نے ایک فہرست بنائی تھی، وہ کم از کم 20 مسائل ہیں. ٹھیک ہے. ہر ایک مسئلہ بھی ایک بنڈل ہے، وہ ہم نے وہ ایک فہرست بنائی، کم از کم وہ 20 مسائل ہیں، جو ایک بنیادی طور پہ ایک مسلمان کو روزے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. مثلا بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر مثلا جو ہے نا وہ روزہ کون نہیں رکھ سکتا ہے. بعض کہتے ہیں یار فدیہ دے دیں گے، گرمی بہت ہے، نہیں بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں، میری بچی فدیہ دے دے گی. بھائی کیسے فدیہ دے دے گی؟ قبول ہی نہیں ہے فدیہ. ہر بندہ تھوڑی فدیہ دے سکتا ہے روزے کا. خاص کنڈیشن ہے. مطلب کسی کا روزہ غلطی سے ٹوٹ گیا نا، اب ہر جگہ پہ قضا نہیں چلتی ہے، کبھی کفارہ دینا پڑتا ہے. کون سی جگہ کفارہ دینے کی، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، میں آپ کو مطلب بتا روزے کی قضا کیسے ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بنیادی بنیادی مسئلے ہیں. تو بھائی سیکھ کر کرنے کی کوشش کریں. اور آخری چیز یہ ہے کہ یار پہلے سے پلان بنائیں. اگر آپ یہ پلان کر رہے ہیں کہ میں رمضان اچھا گزاروں گا، اور آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، تو آپ رمضان برا گزارنے کے لیے بہت اچھا پلان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے پاس پہلے سے ریٹرن فارمیٹ میں یا کسی بھی فارمیٹ میں یا ڈیجیٹل کسی ایپلیکیشن میں آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے کہ رمضان کی روٹین کیا ہوگی، کیا کروں گا، کس وقت کروں گا، کیسے کروں گا. اللہ نے چاہا تو شاید آگے کسی سیشن میں اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے، رمضان گزارنے کے لیے ہم پلاننگ کیسے کریں، کیا کیا چیزیں ہیں. یہ تو ہم نے آپ کو ایک پریپریشن کے اعتبار سے بات کر لی نا. تو 5 چیزیں دہرا لیں. نمبر 1 بھائی خوب دعائیں مانگنی، ابھی سے مانگنا شروع کرنی ہے. نمبر 2 نیک اعمال کی کیا کرنی ہے، بولے؟ ہاں نیت کرنی ہے نیک اعمال کی نا، ابھی سے نیت کرنی ہے، ان نیک اعمال کو کرنا شروع کر دینا ہے. نمبر 3 گناہوں کو چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے کہ کیا چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز نکال کر اس رمضان میں ٹاسک بنانا ہے کہ کم سے کم چھوڑنا. چوتھی چیز مسائل کو سیکھنا ہے، سیکھے بغیر نہیں. 5ویں چیز ان سب چیزوں کا پلان بنانا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو میری طرف سے بات مکمل ہو گئی. کوئی بھی سوال ہو آن لائن یا آپ لوگوں کی طرف سے تو انشاءاللہ اس کو پورا کرتے ہیں. یہ دعا کہ اللہ کرے کہ زندگی اس رمضان میں ہماری زندگی بدل جائے،
اور ہم ایسے بن جائے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہم کو چاہتے ہیں نا. یہ بھی دعا اللہ سے کیجیے گا. مسلم میں میری طرف سے بات مکمل ہے. کوئی بھی سوال آپ لوگ کرنا چاہیں کسی بھی حوالے سے. روزوں کے مسئلے بہت ضروری ہیں. آئندہ اللہ نے چاہا موقع ملا پلان میں ہے کوئی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. اور پھر ایکچوئل ہم رمضان میں کیا اعمال کریں, کس طرح گزاریں رمضان, روٹین کس طرح سیٹ کریں نا, اس پر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو کچھ نہ کچھ بات کریں گے. اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہو آپ کے, کوئی خاص چیز جو پوچھنا چاہیں, شیئر کرنا چاہیں ویسے ہی. اسد بھائی. ہوں. ہاں. 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 دیکھیں ایک چیز تو بہت اہم ہے کہ تراویح پڑھنی چاہیے. یعنی یہ تو بہت زیادہ اہم ہے نا. لہذا اس بات پر تو سب کو لائیں کہ بھائی تراویح آپ نے پڑھنی چاہیے. اب اگر 8 یا 12 کی بات ہے نا تو اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, لہذا وہ بہت اچھے ہیں کہ جو کم از کم 8 بھی پڑھ رہے ہیں ان لوگوں سے جو بالکل بھی نہیں پڑھ رہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ 20 پڑھانے کے چکر میں ہم کسی کو 8 بھی چھٹوا دیں. ٹھیک ہے. ہاں البتہ ہمارے عام طور پہ جو ہمارے یہاں پاکستان ہندوستان میں عام طور پہ یہی بہتر سمجھا جاتا ہے کہ 20 رکعت تراویح ہے. لیکن جو نا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ بہت زیادہ کوئی بحث حجت کی جائے اور خواہ جو ہے نا وہ اس پر وہ کیا جائے کہ تو 20 رکعت کے پڑھنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا. کوئی مسئلہ تو نہیں نا 20 رکعت کے پڑھنے میں. ٹھیک ہے, تو 20 پڑھ لیں. نہیں ہو رہی ہے تو 8 پڑھ لیں. پڑھ لیں. اہم بات یہ ہے کہ بھائی پڑھنی ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم نہ پڑھیں. ٹھیک ہے, اور بہت زبردست روحانی تجربہ ہے, دیکھیں اس کو انجوائے کریں, اس کو بوجھ نہ سمجھیں. ہم انشاءاللہ اس طرح بات کریں گے نا اس پر کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے رمضان کی عبادتیں ہمارے لیے مشکل ہو جاتی. رمضان کے اندر ہی ہم ایسے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بس ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ہم مثال رمضان میں ماشاءاللہ ہم اتنا کھاتے ہیں کہ عام دنوں کے اندر ہم نہیں کھاتے. ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم سوچتے بھی ہیں کہ یار یہ کیوں رمضان کے روزوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے یار. اور ہم سارے وہ ٹوٹکے آزماتے ہیں جس سے ہم کو پیاس نہ لگے. ٹھیک ہے, بھوک نہیں لگے, پیاس نہیں لگے, کوئی پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے, اور جیسے ذرا سا پیٹ خالی خالی نہ لگے. ٹھیک ہے. بعض لوگ تو ایسے جوان کہتے ہیں روزہ ہی نہ لگے. ٹھیک ہے, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں سیری کر کے سوئے تو ہاں تو نہ پیاس لگ رہی ہے, نہ بھوک لگ رہی ہے, نہ روزہ لگ رہا ہے, نہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے, نہ کسی قسم کی پریشانی ہو رہی ہے. تو میرے بھائی پھر مطلب روزہ کا فائدہ کیسے حاصل ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے کچھ اور بھی کام ہیں ہم جو کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم رمضان کے روزے تو رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے فائدے ہمیں نہیں مل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ رمضان کو اس کی روح کے مطابق گزاریں. اس میں اصول بنیادی طور پہ رمضان کو اس کے جو نیچرل ٹائم ٹیبل ہے نا آپ اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کو موڈیفائی نہ کریں. اپنے آپ کو اس سے الائن کریں, اس کو اپنے اعتبار سے الائن نہ کریں. ٹھیک ہے, جو نیچرل اس کا ایک ردھم ہے رمضان کا نا اس کے مطابق چلیں. تراویح بہت انجوائے کرنے والی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ڈھونڈ کر ایسی جگہ پہ تراویح پڑھیں جہاں آپ کو تلاوت میں مزہ آئے, جہاں بہت جلدی جلدی تراویح ہوتی ہے. وہ جگہ نہیں پسند کریں کہ جہاں 30 منٹ کے اندر امام صاحب فارغ کر دیتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے, لوگ اس طرح حساب ایسی کیلکولیشن کرتے ہیں کہ پتہ نہیں 2-4 منٹ بھی اگر زیادہ ہو جائیں تو مسئلہ ہو جائے. اسی جگہ آپ تراویح کے لیے چنیں جہاں امام صاحب بہت پیارا پڑھتے ہیں, بہت اچھا پڑھتے ہیں, آپ اس کو انجوائے کریں. ٹھیک ہے, اور وہ وقت گزاریں اس کو پلان کر کے جائیں. اس وقت میں کم سے کم آپ کو باہر آنا پڑے, کم سے کم وضو کی ضرورت ہو, اس کو پلان کر سکتے ہیں ہم. کم سے کم آپ کو جو ہے نا آسانی کے ساتھ آپ پڑھ لیں, دقت پریشانی نہ ہو. چونکہ ہم پلان نہیں کرتے نا تراویح کو تو ہم پھر نا مسئلے ہوتا ہے تو ہم پھر ہمت ہار جاتے ہیں, 2-3 دن 4 دن پڑھ کے چھوڑ دیتے کیونکہ ہم نے پلان ہی نہیں کیا. ہم سوچے نا یار کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے تراویح مشکل لگ رہی ہے مجھے, وجہ ہے, وہ وجہ سوچ لیں, اس کو حل کر لیں. مطلب بڑے بڑے بگس ہم حل کر لیتے ہیں, ہے نا. تو یہ بھی ہماری زندگی کے بگس ہے نا بھائی. تو اب اس کو ہم حل کر لیں, تراویح آسان ہو جائے گی. تراویح کو اپنے لیے خوشگوار بہترین تجربہ بنائیں. ایسی کیا چیزیں ہو سکتی. آپ اس کے لیے کپڑے الگ کر لیں, وائٹ بہترین خوبصورت کپڑے پہنے, آپ زبردست پسندیدہ عطر لگا کے جائیں, پہلے سے آپ صف میں بیٹھیں, ایسی مسجد میں مثلاً پڑھ سکیں, اگر زیادہ گرمی ہو تو جہاں اے سی ہو. بالکل مسئلہ نہیں اس میں کوئی کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ہم بہتر فیلنگ کے ساتھ پڑھنا چاہ رہے ہیں نا، ایسے امام صاحب کے پیچھے پڑھے ہیں، خود خوبصورت آواز میں پڑھ رہے ہوں. اب آپ سوچے نا، انسان سوچے کہ اپنے روزے کو بہترین خوشگوار کیسے بنائے، تراویح کو کیسے خوشگوار بنائے. اتنا بیڈ ایکسپیرینس اپنے آپ کو ہم دے دیتے ہیں نا، یہ بھی مسئلہ ہے نیکیوں کا، کہ پھر جو ہے نا وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ سے آنا ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو پلان، چونکہ سب ان چیزوں کی پلاننگ نہیں ہوتی نا، تو کیا وجہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو تو ہم پلان کر کے کر رہے ہیں، رمضان کے مہینوں کو، اس کی عبادتوں کو ہم پلان کر ہی نہیں رہے. بس جیسے الرٹ اب بس گزر جائے، آ جائے، نکل جائے، ہو جائے. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تو ہم سے رمضان نہیں چاہ رہے تھے. اس بات پہ تو ہم متفق ہے نا. اس سے بہتر ہم کیسے کریں؟ کچھ چیزیں میں نے آپ سے شیئر کر دی، آپ سوچیں گے اللہ اور آپ کے لیے کھولیں گے، آپ اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا مشورہ پرسنلی مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ ہر رمضان کی ایک ڈائری بنا لیں. ایک ڈائری الگ سے کاپی بنا لیں، کوئی مطلب کوئی نوٹ بک لے لیں نا، جس میں آپ رمضان کے اعتبار سے پلاننگ بھی کر رہے ہیں اور چیزیں بھی لیں. کچھ آپ کے پلان فیل ہو رہے ہیں، آپ وہ بھی لکھ رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، آپ دعائیں لکھ رہے ہیں، کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہیں وہ اس کے اندر لکھ رہے ہیں. وہ رمضان 2024 کی آپ کی ڈائری ہو جائے گی. اس میں اپنے ریفلیکشن آپ لکھ رہے ہیں، بہت زبردست بہترین تجربہ ہوگا. پھر آپ نا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اب جب اگلے رمضان آئے گا نا، تو ہر دفعہ شروع سے آپ کو شروع نہیں کرنا پڑا ہوگا. پچھلی ڈائری اٹھا کے دیکھیں گے، بہت سارے اس میں آپ کے تجربات لکھے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ یار میں اپنے آپ کو کیسے مینج کر سکتا ہوں. بہت سارے پچھلے کچھ فیلئرز بھی ہوں گے نا اس کے اندر. آپ کو پتا ہوگا یار یہ ترتیب مجھ پر کام نہیں کرتی، یہ طریقہ فلاں پہ تو کام کر جاتا ہے، مجھ پر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو ہم اس کے اندر وہ سارے طریقے بھی ہوں گے جو آپ جس میں آپ ناکام ہو گئے، تو اس کے بیچ میں سے وہ ایک طریقہ بھی ہو گیا کہ جو کام کر گیا. تو آئندہ رمضان میں وہ بقیہ ناکام طریقے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ پر کام کیا تھا نا جس طریقے نے، اسی کو اپنا لیں. بہت فائدہ ہوگا اس ڈائری کا اگر اپنے طور پر. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو ڈائری گفٹ کر دیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے رمضان کی ڈائری ثواب ملے گا یار، ہے نا. ایسا بھی ہو سکتا ہے، آپس میں آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. آسان جزا. اور کوئی سوال اگر ہو کسی کا؟ ہوں. ہوں. روزہ کھلانے کے دیکھیں بہت زیادہ فضیلت ہے. وہ اس میں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ جو نمائشی ہوں. ٹھیک ہے. بعض چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ بسا اوقات نا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس سے اچھا، اس سے زیادہ لوگوں کو، اس سے بڑا بینر لگا کے ہم روزہ افطاری کا سیٹ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ روزہ داروں کو روزہ افطاری کروائیں. ٹھیک ہے. ایسی جگہ پہ کہ جہاں واقعی میں ضرورت ہے. ایک ہی اسٹاپ ہوتا ہے، وہاں بہت سارے لوگوں نے اپنا سیٹ اپ کیا ہوا ہے افطاری کروانے کا نا. اب وہاں اتنی ضرورت نہیں ہے. مطلب اس وقت مثال کے طور پر اگر لوگ روڈ پر ہیں نا، جو بس میں ہے، گاڑی میں ہے، کسی سواری پر ہے نا، وہ مثال کے تو وہاں 100 لوگ ہوں گے، اور ان 100 لوگوں کو 300 لوگوں کی افطاری تقسیم ہو جاتی ہے. اور پچھلے اسٹاپ پہ یا اگلے اسٹاپ پہ یا ذرا دور، اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو بڑے بڑے شہر کے جو چوک ہیں، اسٹاپ ہیں، جگہ ہے نا، وہاں افطاری کروائی جا رہی ہوگی. دور دراز کہیں کسی ایسی جگہ پہ اندر کی طرف کوئی افطاری نہیں کروا رہا ہوگا. میرا سوال ہوتا ہے کیوں؟ آپ بتائیں کیوں؟ ٹھیک ہے، یہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے لیکن مطلب سوال ہے نا یہ، یار کیوں مطلب خاص خاص جگہوں پہ ہی کیوں کروا رہے ہیں؟ وہاں 3 4 5 لوگوں نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے، اور ایک ایک فیملی کو اتنا افطاری مل گئی، اتنے تو وہ بیچاری گھر میں بناتی تو بھی نہیں بناتی. اب وہ کیا کرے گی اتنی افطاری کے آئٹم؟ اگر سموسے، رول، پکوڑے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد کھانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. مطلب آپ زیادہ دیر اس کو رکھ نہیں سکتے. اب یہ پیسے بھی ضائع ہو رہے ہیں، مس مینج بھی اس کو کیا جا رہا ہے. پھر اس میں بس اوقات بینر لگا کے اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو ریا اور فخر کی چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو افطاری کروائیں، بالکل کروائیں پراپر اس جگہ پہ جہاں ضرورت ہو. اس سے زیادہ بہتر میں آپ کو طریقہ بتاؤں. ٹھیک ہے. آپ افطاری اپنے گھر میں بنا کے اپنے رشتے داروں کے آ جائیں، دور دور کے، جو بھی آپ کے شہر میں رہتے ہو نا. یہ بڑی بہترین طریقہ ہے. یہ ہمارے کلچر میں تھی یہ چیز، جو ایسا ایسا ختم ہو رہی. اپنے رشتے داروں کے گھر، مطلب اگر گھر دور دور ہیں، ایک دن سب کے گھر نہیں جا سکتے، تو ایک دن ایک گھر کو ٹارگیٹ کر لیں. اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں، بتائیں بھی ان کو کہ ہم کیوں بیٹا، ہم پھپھو کے گھر افطاری لے کے کیوں جا رہے ہیں، ہم خالہ کے گھر افطاری لے کے کیوں جا رہے ہیں، یا یہ جو ہماری جو ہے نا وہ دور کے کوئی رشتے دار ہیں، ان کے گھر افطاری لے کے ہم کیوں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ صلہ رحمی بھی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ایک تربیت بھی ہوگی. یہ ایک جو ہے نا وہ ایک قسم کی جو ہے نا وہ اگر کہیں کسی سے دل کی دوری بھی ہے، وہ دوریاں بھی ختم ہوگی. دعائیں بھی لینا ہوگا. اس میں تھوڑی سی مشقت ہوگی، جانا بھی پڑے گا. ٹھیک ہے. اس میں کوئی جو نا شہرت بھی نہیں ہوگی. اور ہرگز ہرگز اس کو اسٹیٹس پہ نہ ڈالیں.
یہ آج جو ہے نا وہ پھپھو کی افطاری کی تصویر، ٹھیک ہے، وہ اپڈیٹ آ گئی، یہ پھپھو کی افطاری اسٹیٹس پہ چل رہی ہے. تو کوشش کریں رمضان کی عبادتوں کو اور چیزوں کو، ٹھیک ہے، کہ آپ کے جو نا وہ سوشل اسٹیٹس پر نہیں آئے آپ کے نا. ویسے کسی دوست یاروں سے پرسنلی اگر زبانی شیئر کرنا چاہیں آپ، جس سے اس کو فائدہ ہو جائے تو الگ بات ہے، اس کو ذرا دور رکھے. یہ اللہ اور اپنا تعلق رکھیں آپ. زکوٰۃ بہت سارے لوگ رمضان میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی فکر کریں، صدقے کے ساتھ وہ بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے، اللہ نے چاہا تو اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں خاتم. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا.